السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، اور جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور بندہ اگر میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب التوحید سے لی گئی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے دعا کے حوالے سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب دعا مانگے تو بڑے عزم و اعتماد سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، یہ ہرگز نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ یہی حدیث ایک اور جگہ پر بھی ہے، کتاب الدعوات میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو دعا میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، بلکہ پرزور طریقے سے اور پورے وثوق و اعتماد کے ساتھ سوال کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ بے شک دعا کیا ہے اور کیوں مانگنی چاہیے ہمیں، اور کس سے مانگنی چاہیے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، اور اس پر بات کرنے سے پہلے یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضرور چیک کر لیں، اور اس کو چیک کرتے رہنا بھی چاہیے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے۔ کیا ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ محض عبادت کا ہے یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ تو اس کی جو دلیل ہے اور اس پر جو گواہی دیتا ہے قرآن، وہ بالکل قرآن کے آغاز میں ہی سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے اس میں آتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے محض عبادت کا نہیں بلکہ استعانت کا بھی ہے، یعنی اس کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہے کہ ہم صرف سجدہ نہیں کرتے بلکہ اپنی تمام ضروریات زندگی کے لیے بھی اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور اللہ سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر شعبہ میں، خیال میں، عمل میں، برتاؤ میں ہمیں وہ طریقہ بتا جو بالکل صحیح ہو۔ اور اس کے لیے اتنی خوبصورت دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بالکل آغاز میں سکھا دی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس میں ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یہی مانگتے ہیں نا کہ جس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا راستہ دکھا کہ جو اس دنیا میں جو اتنے اندھیرے ہیں، اتنی فلسفی ہے ہر طرف، تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ اصل میں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا رب کون ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور اس جو ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، اور اس کو پانے کے لیے اس پر جو ڈیوٹی ہمیں دی گئی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جو ہمیں جسمانی ضروریات ہیں ہماری، یا پھر ہماری روحانی ضروریات ہیں، یا ہمیں جو مشکلات پیش آنے والی ہیں، اس میں ہر قدم پر جو بھی ہمیں چیلنج آئے گا اس کا سامنا کرنے کے لیے جو طاقت ہمیں چاہیے وہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے۔ تو اسی ٹاپک کو لے کر انشاءاللہ کچھ دن ہم اس پر بات کریں گے، جس پر جو خاص طور پہ ہمارا موضوع یہ رہے گا کہ دعا کیا ہے، دعا کو کیسے مانگنا چاہیے، کس سے مانگنا چاہیے، اور
کس سچویشن میں کون سی دعا مانگی جانی چاہیے. اور اس کے لیے انشاءاللہ کچھ انبیاء کی دعائیں ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں، اور قرآن میں انبیاء کی دعاؤں کو پڑھتے ہوئے جو ایک خوبصورت پہلو میرے سامنے آتا ہے کہ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت ایوب کی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان تمام انبیاء کی الفاظ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوٹ کیے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یعنی کبھی کبھی نا ہم بہت مشکل میں آ جاتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی دیر از نو وے آؤٹ، کوئی ایگزٹ نہیں ہمیں نظر آتا، ہم بالکل ڈیڈ اینڈ پہ آ گئے ہیں. تو وہاں پر آ کر جب ان انبیاء کا ذکر پڑھتے ہیں اور ان کی دعائیں پڑھتے ہیں تو بہت سملیرٹی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہاں ہم اکیلے نہیں ہیں جن کو ان مسائل کا سامنا ہے. اس سے پہلے بھی وہ ہستیاں گزر چکی ہیں جن کو ان مسائل کا سامنا تھا. اور اس قرآن کا یہ پہلو اور انبیاء کے الفاظ میں مجھے خوبصورتی نظر آتی ہے اور بہت تسلی ملتی ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آج بھی موجود ہے. اور دوسری سملیرٹی جو مجھے نظر آتی ہے کہ جب ہمیں پتہ چلے نا کہ کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم آئیڈلائز کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہ خاص چنیدہ بندے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹ کیا گیا تھا. تو ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر اس کا مطلب ہے وہ بھی ایسے ہی مسئلوں سے دوچار ہوئے ہوں گے. جیسے کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے، کسی کو صحت کا مسئلہ ہے، کوئی اپنے کاروبار میں نقصان کے حوالے سے، کسی سے خود غلطی ہو گئی ہو تو پھر وہ کرتا ہے. تو آف کورس یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک گائیڈنس دی، ہمیں سکھایا گیا ہے. تو بس چند دن اس پر ہم بات کریں گے کہ ہمیں کن حالات میں کون سی دعا مانگنی چاہیے اور قرآن ہمیں کون سے الفاظ سکھاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ دعائیں سیکھیں گے بھی، یاد بھی کریں گے. آپ اپنے تجربات بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کس موقع پر کون سی دعا پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کہ آپ کی زندگی میں اس دعا کے اثرات کیا ہوئے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.